ابھی آپ بھی جناب رشیا گھوم کے آئے جناب, ادھر ادھر برکس کانفرنس کے لیے پاکستان کی نمائندگی کی. ایگزیکٹلی اور وہاں پہ آپ جناب بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھ کے آئے. سو یہاں پہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. if I'm wrong تو پلیز مجھے کریکٹ کر دینا. تو اس کو ہم کیسے مینج کریں گے ان ساری چیزوں کو؟ ہوگی بھی جی اسی لڑتے جھگڑتے رہوں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ علاقہ تو میں تو جنگ آلموسٹ ہو رہی ہے, ایران اور اسرائیل کی, اور نیو ورلڈ آرڈر کی بات آپ نے کی ہے. ہم ویسے ہی حالت جنگ میں ہیں پچھلے 1-2 سالوں سے, ذہنی طور پر اسٹریس بڑا ہے. اور یہ آپ جو پارلیمنٹیرینز کی بات کی, جوڈیشری کی بات کی, لیکن جو کور ایشو اور ہے یہ شیڈو باکسنگ ہے. اصل ایشو ہے کہ ایک کمرہ نمبر ہے, یہ قیدی نمبر ہے 804. اچھا, وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ کیسے قابو کیا جائے, کیسے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے, جو ابھی تک نہیں ہو سکا. اچھا, تو اس لیے 25 اکتوبر بڑی ایک, جیسے کہتے تھے نا وہ ورلڈ وار 2 میں آتا تھا کہ ڈی ڈے کب ہے. اچھا, ڈی ڈے تھا کہ جب انہوں نے ایلائز نے ہٹلر کے خلاف کرنا تھا آفینسو لانچ, اور وہ جون 644 چوز کیا انہوں نے ڈی ڈے کہ ڈیسیشن ڈے. تو یہ ڈی ڈے ہمارے لیے جو ابھی فی الحال ان آور اون لٹل ورلڈ وہ 25 اکتوبر ہے. وائی 25 اکتوبر؟ کیونکہ اس دن ایک ٹرانزیشن کا امکان ہے. اچھا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ایک ریٹائر ہوں گے, اور ریٹائر ہوں گے, یہ مطلب اکارڈنگ ٹو دا رولز ہونا وہ ہے یا ہوگا, یا انشاءاللہ نیا چیف جسٹس آئیں گے. تو دیٹ از دا کروشل تھنگ. اچھا, تو وہ ایک پاور سٹرکچر کے حوالے سے وہ بڑی کروشل ڈیٹ بن گئی ہے, اور کسی سب کے ذہنوں کے سوار ہو گئی ہے کہ اس فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو ایک یہ ڈیٹ ہے. دوسری ڈیٹ میرے خیال میں وہ علاقائی سیاست ہمارے لیے, عالمی سیاست کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ امریکہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے. اس کا الیکشن ہے 5 نومبر کو. تو کیا ٹرمپ کمز بیک اور ناٹ؟ تو میں پہلے ایک ایک کر کے بات کرنا چاہوں گا. پہلے آپ نے کہا 25 اکتوبر, ٹھیک ہے جی. چیف جسٹس موجودہ جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ریٹائر ہوں گے؟ ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی؟ کون بنے گا چیف جسٹس؟ نہیں, ویسے تو انڈر رول جو 25 سال سے چل رہے ہیں سینئر موسٹ بنتے ہیں, اور سینئر موسٹ کو نام سب کو پتہ ہے. وہ بھی ایک سید ہیں, سید منصور علی شاہ صاحب, وہ بھی لاہور سے ہیں. جی. تو داڑھی کی دوستی ہو نا؟ نہیں, اچھا, ویسے I know him from the newspapers. اچھا, سیشن بھی بلا لیتا ہے تو, فیصلہ بھی آ گیا سپریم کورٹ دا. اینڈ پھر ایک مرتبہ 63A جو ہے وہ کہ وہ کسی طریقے سے وہ کام کر لیا جائے, ختم کرو, مکاؤ کام. کہ اس سے پہلے, کیونکہ آپ نے شنگھائی کوآپریشن کا بھی ذکر کیا, اس کی میٹنگ بھی ہے 15-16 کو. اس سے پہلے 14 کو چائنیز پرائم منسٹر نے بھی آنا ہے. تو ایک ڈیڈ لائن سی بن گئی ہے کہ ٹھک 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 پہلے اس کو صاف کریں, پھر فورن پالیسی کو ہینڈل کریں. تو وہ ذہنی طور پر ڈیڈ لائن جو ہے 7 دن کی ہے. آل تو میرے خیال میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچھی تجویز دی تھی کہ ابھی کوئی بڑے فیصلے نہ کریں, پھر اتفاق رائے سے 25 کے بعد یہ جو معاملہ سارے ہو جائے, نومبر میں کر لیں. لیکن شاید 25 کے بعد پھر وہ کیسے کس طرح جی مولانا صاحب دی گل تے چلو اپنے حساب ہاں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کی بھی تجویز آئی تھی کیونکہ وہ بھی کی پلیئر ہیں. وہ مولانا نے تو پمبیری کی طرح نچایا سب کو نا, وہ قابو نہیں آئے, وہ بھی قابو نہیں ہے مولانا صاحب ہے نا. ہاں مولانا صاحب نے ایک دن بلایا ہمیں جی, اور جرنلسٹ تھے تھوڑے سے, ان کو بلایا, اینکرز تھے, ان کو بلایا. مولانا صاحب نے بڑی باتیں کی دل کی بیٹھ کے وہاں پہ, اور خیر وہ پھر کسی ویلے شیئر. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پالیٹکس میں حرف آخر کبھی نہیں ہوتا, اٹس اے فلوئڈ سچویشن. وہی مولانا صاحب پی ڈی ایم کے کرتر دھتا تھے, پی ڈی ایم 1 کے, ڈچ ہو گئے نا, پھر ان کو ڈش کر دیا گیا, فارغ کر دیا گیا, اور سب نے کہا کہ اب the party is over for him. اور اب دیکھیں اللہ کی شان کہ وہی مولانا کے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے, پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں. شنید یہ بھی تھی کہ شاید میاں صاحب بھی طواف کریں ان کے گھر کا, وہ نہیں ہو سکا. تو اب وہ مولانا صاحب is again a very key and a pivotal and relevant player. مولانا صاحب کہندے نے کہ میرا ایک ڈاکٹر ہے اتنے ملتان وچ, تے میں انہوں جا کے اپنے چیک اپس کرانا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جناب تانوں ٹینشن ہو گئی, ہائپر ٹینشن دے مریض بن گئے تسی. تو میں کہندے نے کہ میں مولانا صاحب کہ میں اپنے ڈاکٹر کو کہا میرا 2-3 ہفتے جو ہے میں ہائپر ٹینشن کی, میں سو ہی نہیں سکتا راتی, راتی بھی بوا کھٹکا دے لگتی. بلکہ لمبی لائن تھی, کبھی وہ امامت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کی, باقی لوگ ٹائم میں انتظار کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پالیٹکس میں there is no last word.
اور ریلیونٹ پلیئرز ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بھی فیصلے پاکستان میں جیسے ہوتے ہیں, there is no last word. مجھے یاد ہے 1993 میں میاں صاحب کی گورنمنٹ ریسٹور ہوئی, بڑا جشن منایا گیا 26 مئی 1993, 10-1, اینڈ ود ان 2 months وہ سافٹ کو ہو گیا اور پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, 4 گورنر, 4 چیف منسٹر گھر چلے گئے تھے. مجھے یاد ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے, اس وقت دی نیوز اخبار میں ملتا تھا, اور میاں صاحب جلسے چلتے کرتے تھے بڑے, اور آپ بھی بالکل ساتھ اور تحریک نجات ساری ہم نے چلائی, اور بڑا مشکل وقت تھا, اور بڑا ایک اور ٹیم تھی, اور وی رین اٹ ویری ڈیفیکلٹ. اور کبھی کہیں جا رہے ہیں 3 سال تو ہم رہے نہیں. ہم نے عید منائی جا کے لاڑکانہ میں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نے وہ تحریک نجات لانچ کی, وہ رگڑا کھایا. سب سے پہلے جب وہ گورنمنٹ آئی تو میرے گھر میں چھاپا پڑا, جب میں ناظم الدین روڈ رہتا تھا اس وقت. وہ ہم نے فیس کیا اس وقت, بڑا مشکل وقت تھا. اب تو بڑا آسان وقت ہے, اب تو سب کو اوپر کی چھتری بھی ملی ہوئی, امبریلا آف پروٹیکشن بھی ہے, ایئر کور بھی ہے, اور بڑے آرام سے وہ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں ساڑی تے بس بالکل بس ہوگی. بس یہی ہے کہ ایڈا کوئی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت, اس وقت 2017 میں جو میاں صاحب کے خلاف ہوا تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے, بڑا اچھا ہو رہا ہے, ہی واز ریسیونگ اینڈ. اس کے بعد 5 سالوں کے بعد پھر عمران خان کے خلاف ہوا تو دوسری سائڈ بڑی خوش ہوئی. تو لیکن یہ ریلائز نہیں کرتے کہ اب اٹس ناؤ ایون, دونوں کو رگڑا مل چکا ہے. اب آرام سے بیٹھ کے وہ ملک کے لیے معاملات سوچیں. تو از اٹ پاسبل, میں نے کہنا تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آل دا پولیٹیشینز سٹ ٹوگیدر, پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر, اور بہ کے گل کر لین تو چیزاں سارٹ آؤٹ کر لین, ایشوز جو بھی ہیں, لیکن ہوندا نظر نہیں آتا. یہ ہوا تھا کتھے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر سارے اکٹھے ہو گئے تھے. وہ جنرل باجوہ دی ایکسٹینشن سی نا, فاٹف کے اوپر 14 قانون سازی ہوئی, سارے اکٹھے ہو گئے تھے, بڑے آرام سے ہوگی تھی. اور وہ بھی اچھا, اور وہ جب بالا کوٹ کا اسی طرح اکٹھا کرنا پڑے گا. ہاں تو پھر یہ اگر آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے تو پھر کوئی اور آپ کو فیصلہ کرے گا نا. وہ پھر شاید ہوتا ہے چھڑی لے کے آئے, سویگر سٹک جو ہوتی ہے, جو خاص طور پہ ہمارے 2 سٹار 3 سٹار یا 4 سٹار استعمال کرتے ہیں, پھر وہ کرنا پڑتا ہے. لائک اسکول چلڈرن, اوکے سٹ ڈاؤن, ڈو دس ڈو دیٹ. تو وہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں لیڈرز. لیڈرز مینس شو لیڈرشپ. لیڈرشپ مینس لارجر ویژن, ناٹ اباؤٹ یور اون فیملی یا پارٹی یا اپنا قبیلہ. ملک کی بات کریں, عوام کی بات کریں. تو یہ چوائسیز ہیں, اگر آپ خود نہیں کریں گے کوئی اور کر دے گا آپ کے لیے. کب کرے گا؟ آئی تھنک ودن بفور کرسمس. مطلب اگر ایران کی اور اسرائیل کی جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ شروع ہو جائے پھر کر دیں گے یا اس سے پہلے کر؟ میرے خیال میں یہ چیزیں لنک ٹوگیدر ہیں. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے ہو از دا امریکن پریزیڈنٹ. اگر جو جنگ شروع ہوگی اور طوالت اختیار کرے گی تو اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہوگا. اچھا, ٹرمپ ول شور بیکم پریزیڈنٹ. ویسے بھی اس کا چانس زیادہ ہے. اچھا, ہاں, یو تھنک سو؟ ہاں, اس کی کورٹ سپورٹ زیادہ ہے.